اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید لا حول ولا قوة الا باللہ۔ محترم سامعین، محترم طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ ہمارا جاری ہے۔ یہ جو عظیم شخصیات سیریز ہم نے شروع کی تھی، ان میں آج تیسرے نمبر پر ہم پڑھنے جائیں گے جی انشاءاللہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ ٹھیک ہے، تو تیسرے نہیں چوتھے نمبر پہ پہلے ہم نے دیکھا تھا امام جعفر صادق علیہ السلام، دوسرے نمبر پہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، تیسرے نمبر پر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے بارے میں ہم نے دیکھ لیا تھا، تو یہ آگے پیچھے ہو سکتا ہے، یہ ترتیب کے ساتھ نہیں بلکہ آگے پیچھے تھوڑا ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال مقصود ہمارا یہ ہے کہ ان شخصیات سے جو ہے تو ہم واقف ہو جائیں۔ تو آج ہمارا جو عنوان ہے وہ ہے جی سیرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے بارے میں آج ہم موٹی موٹی باتیں دیکھیں گے، بچپن سے لے کر یعنی پیدائش سے لے کر آخر تک ان کا یہ بایوگرافی دیکھیں گے۔ ٹھیک ہے جی، شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر۔ ان کی پیدائش ہوتی ہے جی 150 ہجری، 150 ہجری میں ان کی پیدائش ہوتی ہے، اور 204 ہجری میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ تو مطلب انہوں نے عمر پائی صرف اور صرف 54 سال، اور تمام ائمہ میں یہ وہ ہے کہ جن کی سب سے کم عمر تھی۔ ٹھیک ہے جی، اور یہ جس سال امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوتی ہے، یہ ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جب ہم سیرت پڑھ رہے تھے، تو جس سال امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوتی ہے اسی سال رجب کے مہینے میں یہ ان کی پیدائش ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، عمر تو ان کی سب سے کم ہے یعنی 54 سال، لیکن کارنامے ان کے بہت بڑے بڑے ہیں جو آگے آئیں گے، ان کو ہم دیکھیں گے۔ اچھا جی، جس طرح امام جعفر صادق علیہ السلام یہ اہل البیت میں سے تھے، یعنی ان کا شجرہ جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا تھا، اسی طرح ان کا خاندان بھی جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے ملتا ہے۔ یعنی کہ محدثین یا جو مورخین ہیں وہ لکھتے ہیں کہ ان امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی جو ساتویں جو پشت ہے وہ سلسلہ جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ملتا ہے، یعنی یہ بھی ہاشمی ہیں۔ ٹھیک ہے، اب دیکھتے ہیں ان کا نام ان کا ہمارے پاس ہے جی محمد بن ادریس بن عباس بن عثمان بن شافعی بن صائب، یہ ان کا ہمارے پاس ایک سلسلہ یا شجرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو ان کے دادا کے شافعی جو ہے ان کے دادا کی وجہ سے جو تو ان کو شافعی کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں محمد بن ادریس بن عباس بن عثمان بن شافعی، یعنی جو دادا کے دادا تھے ان کی وجہ سے ان کو شافعی کہا جاتا ہے۔ عرب کا رواج تھا، بعض لوگ اپنے باپ کی وجہ سے اپنے ساتھ نام لگاتے تھے، بعض دادا اور بعض دادا کے دادا، تو اس وجہ سے ان کو شافعی کہا جاتا ہے۔ اور یہ شافعی اور جو صائب تھے یہ دونوں جو صحابی تھے اور مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آ گئے تھے۔ ان کے والد جو تھے ان کے والد جو ادریس جو تھے، یعنی امام شافعی یا محمد بن ادریس، ان کی جو ہے تو شادی یمن کی ایک خاتون جن کا نام روایتوں میں آتا ہے فاطمہ بنت عبداللہ، ان سے ان کی شادی ہوئی، ان کے والد کی۔ قبیلہ ازد سے ان کا تعلق تھا، مشہور اور عزت دار گھرانہ تھا ان کا، یعنی یہ جو ان کی گھر والی جو تھی فاطمہ بنت عبداللہ، عزت دار گھرانہ بھی تھا اور مشہور بھی تھا، اور ساتھ جو ہے تو تعلیم و تعلم والا خاندان بھی تھا۔ اب جب ان کی شادی ہو جاتی ہے ادریس کی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے والد کی، تو وہ شادی کے بعد چونکہ وہ کچھ روزگار کا سلسلہ بھی ہوتا ہے، تو اس وجہ سے یہ شام چلے جاتے ہیں روزگار کے سلسلے میں، اور کچھ عرصہ وہاں شام میں جب قیام کرتے ہیں تو اسی دوران ان کے ہاں ان امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہو گئی جی، شام میں ان کے والد کا یہ بایو ڈیٹا تھا یا بایوگرافی تھی۔
اچھا جی، اب بدقسمتی سے 2 سال گزرے ہوئے ہوتے ہیں کہ ان کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے وہیں پر، اور ان کی والدہ وہاں اکیلی رہ جاتی ہے اور ساتھ یہ 2 سال کا بچہ۔ تو ان کی والدہ کو ڈر لگ جاتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، اکیلی جگہ تھی یعنی اجنبیت تھی لوگوں سے، تو اس وجہ سے وہ جو ہے تو ارادہ کرتی ہیں کہ میں واپس جو ہے تو اپنے بھائی جو اس وقت یمن میں ہوتے ہیں، تو ان کی والدہ ارادہ کرتی ہیں واپس یمن آنے کا اپنے بھائیوں کے پاس، تو یہ واپس بھائیوں کے پاس آ جاتی ہیں۔ اچھا، اب جب یہ اپنے بھائیوں کے پاس آ جاتی ہیں تو وہاں پہ پھر یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اپنے بھائیوں کے پاس 8 سال رہتی ہیں، یعنی 152 سے لے کر 100 کب تک، 160 تک، 160 تک، 150 میں پیدائش ہوتی ہے یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی، 2 سال جو ہے تو شام میں رہتے ہیں، پھر ان کی والدہ واپس آ جاتی ہیں 152 ہجری سے 160 ہجری تک یہ یمن میں اپنے بھائیوں کے پاس رہتی ہیں۔ لیکن ان کی والدہ کی شدید خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنے بچے کو جو ہے تو آگے کیا کروں، مزید پڑھاؤں، والد کا سایہ سر پہ نہیں ہوتا، اس وجہ سے ان کی والدہ ایک تو شوہر کی وفات کا دکھ، غم، درد وہ بھی ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ اپنے دکھوں دردوں کو مٹا کر صرف اور صرف اپنی اولاد، اپنے اس بیٹے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھانے کا جو ہے تو ذمہ اٹھاتی ہیں کہ جو کچھ کروں گی میں جو ہے تو ان کو پڑھاؤں گی، اور ان کے ساتھ اتنی محنت کرتی ہیں، اتنی کہ پہلے ہی 7 سالوں میں ان کو حافظ بنا دیتی ہیں۔ ٹھیک، حافظ تو بن جاتے ہیں، 7 سال تقریباً ہو جاتے ہیں ان کی، لیکن پھر بھی ان کے دل میں ڈر رہتا ہے کہ والد کا سایہ سر پہ نہیں ہے، کہیں بچہ جو ہے تو کیا ہو جائے، وہ بگڑ نہ جائے۔ پھر اسی سلسلے میں وہ اپنے بھائیوں سے مشورہ کرتی ہے کہ ان کو جو ہے تو میں مزید تعلیم کے لیے کیا کر رہی ہوں، کسی دوسرے جگہ بھیج رہی ہوں یا کسی استاد کے پاس بھیج رہی ہوں، جس پہ جو ہے تو یہ ان کے بھائی ان کی وہ خواہش پہ رضامندی کے اظہار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہمارا خون ہے، ہم سے جو کچھ ہوا ہم اس کے لیے، اس کی تعلیم اور اس کی آگے مستقبل کے لیے کریں گے۔ تو کیا ہوتا ہے جی، وہ ان کو اس کے پاس بھیج دیتے ہیں۔ اس وقت وہاں پہ عالم ہوتے ہیں جن کا نام آیا ہوا ہے جی مسلم بن خالد، ان کے پاس ان کو بھیج دیتے ہیں پڑھائی کے لیے۔ ٹھیک ہے، کس کو جی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو۔ اچھا، پھر یہ 3 سال وہاں پہ رہتے ہیں، 3 سال ان کے پاس تعلیم حاصل کرتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے تو ان کی ماں کہتی ہے کہ اب ان کو میں یہاں سے مزید آگے اس سے بڑے عالم کے پاس کسی دوسرے علم کے لیے بھیجوں گی، تو پھر وہاں سے جو ہے تو وہ یہ ارادہ کرتے ہیں کہ ان کو جو ہے تو امام مالک کے پاس بھیجیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہم نے پیچھے پڑھ لیا ہے، ٹھیک ہے، ان کے پاس ان کو بھیج دیتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے تو بھائیوں سے مشورہ کرتی ہیں، تو بھائی کہتے ہیں کہ جس طرح آپ کہیں گی ہم جو ہے تو اس کا بھرپور ساتھ دیں گے۔ لیکن ان کی والدہ کو پتہ ہوتا ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب موطا امام مالک، تو یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو کہتی ہیں کہ آپ نے اتنے عرصے میں، اتنے وقت میں یہ ساری کتاب ان کی جو ہے تو کیا کرنی ہے، یاد کرنی ہے، تاکہ جب آپ وہاں پہ جائیں وہ آپ کا انٹرویو کریں اور آپ سے کچھ پوچھیں تو آپ ان کو جو ہے تو انہی کی کتابوں سے حوالہ دیں اور انہی کی کتابوں کے بارے میں بتائیں۔ اس سے وہ کیا ہو جائیں گے، آپ سے جلدی امپریس ہو جائیں گے اور آپ کو اپنے درس حلق میں، حلق کے درس میں، اسی طرح کہتے ہیں درس کے حلقے میں بیٹھنے کی اجازت دے دیں گے۔ ٹھیک ہے جی، تو پھر وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ یہ ان کے جو استاد ہوتے ہیں جن کے پاس پہلے 3 سال یہ علم حاصل کرتے ہیں، یہ مسلم بن خالد، ان سے جو ہے تو وہ ان سے کہا جاتا ہے، یعنی ان کے بھائی، ان کی والدہ ان کے استاد کو کہتی ہیں کہ آپ کیا کریں، وہ جو گورنر جو ہے مکہ کے گورنر کو ایک درخواست لیں، کیونکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ میں ہوتے ہیں نا، تو ان کو جو ہے تو وہ لکھیں، درخواست لکھیں کہ وہ خط لکھیں تاکہ وہ جو ہے تو آگے مدینہ کے گورنر کے نام، یعنی وہ یہ مکہ میں ہوتے ہیں اور مکہ کے گورنر کو کہتے ہیں کہ آپ مدینہ کے گورنر کے نام خط لکھیں اور ان کو یہ بتائیں کہ فلاں فلاں بچہ جو ہے تو ہم کس کے پاس، امام مالک کے پاس جو ہے تو وہ تعلیم کے لیے بھیج رہے ہیں، یعنی یہ قسم کی سفارش کر رہے تھے۔ تو جب مدینہ کا جو گورنر تھا اس نے جب یہ خط دیکھا، مطلب یہاں سے جب خط چلا گیا مدینہ، اس نے جب یہ خط دیکھا تو اس نے بڑی حیرانگی کا اظہار کیا کہ وہ کیونکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وہ تھوڑے سے
اس بات کے جو ہے تو ذرا تھوڑے خلاف بھی ہوتے ہیں، تو بہرحال کرتے کرتے کسی ترتیب سے وہ خط ان تک پہنچ جاتا ہے اور یہ وہاں پہ داخل ہو جاتے ہیں. ٹھیک، وہاں پہ جب داخل ہوتے ہیں تو ان کے وہ علاقے میں جگہ پہ جہاں پہ وہ درس دیتے ہیں تو وہاں پہ انتظار کرتے ہیں، تو اندر سے ایک خادمہ آتی ہیں. خادمہ آتی ہیں، وہ ان سے پوچھتی ہیں کہ کیوں، کیا مسئلہ ہے، کیا بات ہے، کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، آپ اس کاغذ پہ لکھ دیں، میں وہ اندر بھیج دوں گی، وہاں سے اس کا جواب آ جائے گا وغیرہ وغیرہ. یا وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ اگر آپ کو کسی حدیث کے درس میں بیٹھنا ہے تو حدیث کی کلاس آج نہیں ہے، وہ فلاں فلاں دن ہے تو وغیرہ. ان کا جو ہے تو یہ آپس میں وہ گفتگو جاری رہتی ہے. تو پھر یہ جو ہے تو ان کو کہتے ہیں کہ گورنر کی طرف سے جو ہے تو وہ خط آیا ہے، آپ خط جو ان کو بتا دیں. بہرحال یہ خط اندر ان کو بتاتے ہیں، وہ ایک سفارش نامہ جو ہوتا ہے وہ جب ان کو بتاتے ہیں تو وہ ان کے لیے کرسی منگواتے ہیں، باہر کرسی لے آتے ہیں، تو یہ ان پہ بیٹھ کے انتظار کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اسی طرح وغیرہ بس سوال جواب ہوتے ہیں. تو یہ جب آگے جاتے ہیں تو پھر وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ان کو جو ہے تو بہرحال ان کو آنے کی اجازت دے دیتے ہیں. ایک خاصیت ان کی یہ ہوتی ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کہ جب یہ قرآن حفظ کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی آواز بڑی پیاری ہوتی ہے، یعنی خوبصورت انداز میں یہ قرأت کرتے ہیں. اور لوگ اسپیشلی جب لوگوں کو اللہ کی یاد کرنی ہو نا تو وہ ان کو کہتے ہیں کہ آپ ہمیں کیا کریں، قرآن سکھائیں یا قرآن پڑھائیں، تلاوت کریں. تو ایک خاصیت تو ان میں یہ ہوتی ہے. دوسری خاصیت ان میں یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے وہ معطا جو ہے تو ان کی والدہ نے ان پہ قسم کی زبانی یاد کروائی ہوئی ہوتی ہے. تو یہ دو خاصیت ایسی ہوتی ہیں کہ جو ان کو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے زیادہ قریب کر دیتے ہیں اور وہ ان سے متاثر بھی ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کی قرأت بھی سنتے ہیں اور ساتھ ان کی وہ معطا امام مالک جو ہے جب ان کو وہ حدیثیں بیان کرتے ہیں سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ واقعی عمر تو بچے کی چھوٹی ہے لیکن ٹیلنٹ ان میں کیا ہے، بہت زیادہ ہے. اچھا جی، پھر اس کے بعد یہ زمانہ شروع ہو جاتا ہے جی 164، یعنی 150 سے 14 سال بعد 164 سے 167 جو زمانہ آتا ہے جی مہدی کا، بنو عباس کا جو مہدی ہوتا ہے اس کا زمانہ آ جاتا ہے. اچھا جی، یہ 3 سال 164 سے 167 تک یہ مدینہ میں رہتے ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہی رہتے ہیں، ان سے علم وغیرہ حاصل کرتے ہیں. اور پھر ارادہ کرتے ہیں 3 سال یہاں رہتے ہیں، پھر ارادہ کرتے ہیں کہ اب یہاں سے میں جو ہے دوسرے علاقے میں جاؤں گا، عراق میں جاؤں گا اور وہاں جو ہے تو میں دوسرا کوئی علم حاصل کروں گا. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پہلے تو ان کو جانے کی اجازت نہیں دیتے کہ میرا اتنا بریلینٹ اسٹوڈنٹ ان کو میں جو ہے تو کیسے یہاں سے جانے دوں. لیکن بہرحال ان کو بھی علم کی قدر ہوتی ہے تو وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو جیب خرچ، راستے کا خرچ سب کچھ دے کے جو ہے تو ان کو بھیج دیتے ہیں جی کہاں، عراق کو. اب عراق میں جا کے وہاں ان کی ملاقات ہوتی ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے جا کے وہاں ان کی ملاقات ہوتی ہے. اور یہ امام محمد بن حسن شیبانی کون ہے؟ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں اور خاص شاگردوں میں سے ہے. اب دیکھیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں. اسی طرح امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی شاگرد ہیں اور ان میں ایک یہ بھی ہیں امام محمد بن حسن شیبانی. ٹھیک ہے جی، تو یہ ان کے ساتھ جا کے جو ہے تو ان کے درس میں یہ بیٹھنے لگتے ہیں. اور تو یہ اگر دیکھا جائے نا جو فقہ کی آرگنائز جس کو کیا ہے، ترتیب جو دیا ہے فقہ حنفی کو، تو وہ انہوں نے دی ہے صحیح طریقے سے. کس نے جی؟ امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ. اور اگر فقہ کو جو حنفی فقہ تھی اس کو اگر جو پھیلایا ہے پوری دنیا میں تو وہ تھے امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ. کیوں؟ ان کو جو ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ بنو عباس نے کیا بنا دیا تھا، وہ چیف جسٹس بنا دیا تھا. تو اس میں پھر انہوں نے جو اس دوران انہوں نے فقہ کو مشہور کرنا شروع کر دیا تھا. لیکن بنیاد جو ہے تو ڈالی کس نے تھی؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے. ٹھیک ہے جی، اور بھی شاگرد تھے لیکن یہ 4 جو ہیں تو زیادہ مشہور ہوئے ہیں. اچھا جی، 167 میں یہ انہی امام شیبانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آتے ہیں، محمد بن شیبانی کے پاس آتے ہیں اور 4 سال ان کے پاس رہتے ہیں. تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری رکھتا ہے 167 سے 171 تک، 171 تک. ٹھیک، اب یہ زمانہ وہ ہے کہ جو ہارون کا کہا جاتا ہے، ہارون کا زمانہ 170 سے 193 تک ہے نا،
یعنی 70 80 90 93 23 سال کا عرصہ یہ ہارون کا تھا، تو یہ ان کا زمانہ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب اس زمانے میں ایک مشہور یہ ہوتی ہے، علم کے لحاظ سے یہ بات مشہور ہوتی ہے کہ جس نے جو علم حاصل کرنے کے لیے بغداد نہیں گیا تو اس کو اس زمانے میں پڑھا لکھا یا علم والا نہیں سمجھا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ بغداد یعنی بغداد اس وقت علم کا مرکز تھا، اور یہ کہا جاتا تھا جو بغداد نہیں گیا اس نے علم حاصل نہیں کیا۔ اچھا، آخر کار پھر یہ کیا کرتے ہیں، اپنے اسی استاد امام محمد بن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ سے اجازت طلب کر کے بغداد کا سفر شروع کر دیتے ہیں۔ 171 سے 174 تک بغداد میں رہتے ہیں، 171 ہجری سے 174 ہجری تک بغداد میں رہتے ہیں، اور وہاں کے جتنے بھی اہل علم ہیں ان سے باقاعدہ طور پر علم کا فائدہ حاصل کرتے ہیں، فقہ بھی پڑھتے ہیں، منطق بھی پڑھتے ہیں، حدیث بھی پڑھتے ہیں، یہ ساری چیزیں وہاں سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ اور یہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ 174 یعنی اب دیکھیں ان کی عمر کتنی ہو گئی ہے، 24 سال، 50 میں پیدائش، 60 70 74 24 سال ہو گئی ہے۔ اب لازمی بات ہے کہ ان کو اپنا علاقہ یاد آ گیا، ان کو اپنی ماں یاد آ رہی تھی، اور ان کے استاد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ان کی یاد آنے لگی، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو وقت ان کا تھا نا اس خلیفہ ہارون کے ساتھ، یہ بالکل پرامن رہا ہے، بالکل پرامن، کسی طرح کا کلیش نہیں تھا، کسی طرح کی کوئی بات نہیں تھی۔ تو پھر یہ کیا کرتے ہیں، وہاں سے واپس آ جاتے ہیں۔ جب واپس آتے ہیں تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہلے آتے ہیں مدینہ میں، ان سے ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، اور پھر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ان کو تحفے، تحائف، اشرفیاں، پیسے وہ دے کر جو ہے تو ان کو آگے بھیج دیتے ہیں۔ تو پھر یہ واپس آگے آتے ہیں، اپنی والدہ کے پاس آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ٹھیک، جب والدہ کے پاس آتے ہیں تو جب والدہ ان کو دیکھتی ہیں کہ ان کے پاس تحفے، تحائف، رقم، پیسے، تو ان کی والدہ حیران ہو جاتی ہیں کہ میں نے بیٹے کو جو ہے تو وہ بھیجا تھا اس کے لیے، تعلیم و تعلم کے لیے، یہ کاروبار کرنے لگ گیا۔ جب والدہ نے ان سے یہ کہا کہ انہوں نے والدہ کو تسلی دی اور کہا کہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، میں نے تعلیم و تعلم جو آپ نے جو فرض میرے ذمہ لگایا تھا اس کو پورے طریقے سے کیا نبھایا، یہ تو آتے وقت مجھے میرے استاد نے دیا۔ لیکن ان کی والدہ ان کو آزمانا چاہتی تھی۔ ان کی والدہ نے کہا کہ اچھا اگر تم صحیح ہو تو آپ کو واقعی اس دنیا کی چیزوں سے جو ہے تو وہ محبت نہیں ہے، ان کو غریبوں میں بانٹ دو۔ تو یہ بغیر دوسری کوئی بات کیے سارے جو تحفے تحائف امام مالک نے دیے ہوتے ہیں وہ کیا کر دیتے ہیں، غریبوں میں بانٹ دیتے ہیں۔ اب یہاں پہ یہ والدہ کے پاس مکہ میں کتنے 6 سال رہتے ہیں، یعنی 174 ہجری میں واپس آتے اور 180 ہجری تک یہ 6 سال والدہ کے پاس مکہ میں رہتے ہیں، اور اپنے درس کا حلقہ لگاتے ہیں، لوگوں کو مسئلے مسائل سکھاتے رہتے ہیں۔ اب اس دوران یہ 6 سال کے دوران وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ان کو خرچہ بھیجتے رہتے ہیں اور ان کا گزر بسر ہوتا ہے۔ اب پھر وقت آ جاتا ہے جی 179، ٹھیک، 179 جب آ جاتا ہے، یعنی 80 تک رہتے ہیں نا، 80 سے 1 سال پہلے 179 امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا کیا ہو جاتا ہے جی، انتقال، اور ان کی وہ جو آمدن ہوتی ہے وہ جیب خرچ وہ ایک قسم کا کیا ہو جاتا ہے، بند ہو جاتا ہے۔ 30 سال ان کی تقریباً عمر ہو گئی ہے، اب 30 سال 180 تک، 50 60 70 80، تو اب جو ہے تو یہ پریشان، ان کے اخراجات بھی، والدہ کی پریشانی بھی، اور آگے مستقبل بھی، شادی بھی، یعنی تمام خرچے یہ جو ہے تو ان کو پریشان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن قدرت کا ایک کھیل ایسے ہوتا ہے، قدرت کی طرف سے ایک ایسا اشارہ ہوتا ہے کہ اسی وقت حج کا زمانہ ہوتا ہے، یمن کا گورنر آیا ہوا ہوتا ہے جی حج کرنے یمن کا گورنر آیا ہوا ہوتا ہے۔ تو اس وقت وہاں پہ جو لوگ ہوتے ہیں جو وہ پوچھتا ہے لوگوں سے کہ یہاں پہ جو ہے تو سب سے بڑا فقیہ، سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو لوگ ان کو، وہ جو یمن کا جو گورنر ہوتا ہے جو حج کرنے آئے ہوئے ہوتا ہے، لوگ اس کو یہ امام شافعی کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ یہاں کا بہت بڑا عالم ہے، اور اس کو آپ اس طرح کر اپنے ساتھ لے جائیں یمن، اور یہ حکومتی کاموں میں آپ کی مدد کرے گا۔ تو ٹھیک ہے، ان کو کہہ دیتے ہیں، یہ راضی ہو جاتے ہیں کیونکہ مجبوری بھی ہوتی ہے ان کی، مستقبل بھی بنانا ہوتا ہے، تو یہ راضی ہو جاتے ہیں، یہ چلے جاتے ہیں یمن۔ ٹھیک، پہلے تو ان کو عارضی سا اپنا ایک سیکٹری وغیرہ بنا دیتے ہیں، لیکن جب ان کی کارکردگی دیکھتے ہیں تو اس کو پھر جو ہے تو کیا کرتے ہیں، نجران کے علاقے کا والی بنا دیتے ہیں، نجران وہاں پہ یمن میں۔ ٹھیک ہے جی، جب والی بنا دیا جاتا ہے تو یہ وہاں پہ قانون کی بالادستی کر دیتے ہیں،
یعنی قانون سب کے لیے برابر کر دیتے ہیں، لوگ ان سے بڑے خوش ہو جاتے ہیں، ان کے رویے سے، ان کے اخلاق سے، ان کے علم سے لوگ بڑے متاثر ہوتے ہیں، اور یہ لوگ پھر ان کو اس گورنر سے زیادہ پسند کرنے لگتے ہیں، جو گورنر کے لیے ایک قسم کی خطرے کی گھنٹی بج جاتی ہے۔ تو پھر یہ کیا کرتے ہیں کہ ان سے کچھ ٹائم ان کے پاس رہتے ہیں، چھٹیاں لے کے واپس والدہ کے پاس آ جاتے ہیں چھٹیوں پہ۔ تو پیچھے یہ جو گورنر ہوتا ہے یہ کیا کرتا ہے، یمن کا گورنر، یہ ان کے خلاف سازش کرنے لگ جاتا ہے۔ اب یہاں سے ان کی جو ہے تو وہ تکلیفوں والا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے، یہ سازشیں کرنے لگ جاتا ہے، اور خط لکھتا ہے کس کو، جو ہارون رشید ہوتا ہے اس کو خط لکھتا ہے، اور اس کو کہتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ میرے پاس آیا تھا، اس کو میں نے بلایا تھا، اور اس کو میں نے اہل البیت سے جو ہے تو وہ محبت کرنے والا پایا، اور یہ لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا، اہل آل رسول یا اہل البیت ان کی باتیں کرتا رہتا۔ تو ہمیں ڈر ہے کہ کہیں یہ جو ہے تو وہ چنگاری کو پھر نہ بھڑکا دے، ٹھیک۔ اور وہ تو زیرو ٹالرنس رکھتا تھا اس معاملے میں ہارون الرشید۔ تو پھر وہ ہارون الرشید کیا کرتا ہے جی، وہ اس کو اپنے، یہ مکئی میں ہوتے ہیں، تو وہ ہارون رشید مکئی میں لوگوں کو آرڈر دیتا ہے اپنے گورنر کو، ان کو جو ہے تو وہ کیا کر دیتے ہیں، گرفتار کر لیتے ہیں۔ ان کو جب گرفتار کر لیتے ہیں وہاں، تو 9 لوگ ہوتے ہیں، 9 لوگ جن پہ سازش کا الزام ہوتا ہے کہ یہ لوگ سازش کرتے ہیں، اور یعنی کہ اہل البیت یا خلافت کو دوبارہ بحال کرنے کی سازشوں میں مصروف ہے۔ یہ 9 لوگوں کے نام آئے تھے، ٹھیک ہے۔ پھر ان سب کو 9 کے 9 کو بشمول امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان کو زنجیروں میں جکڑ کر بغداد لے جایا جاتا ہے ہارون رشید کے پاس، ٹھیک ہے۔ اور ایک ایک کر کے ان کو کیا کیا جاتا ہے، قتل کیا جاتا ہے، ساتھ جو اور 9 ہوتے ہیں قتل کر دیا جاتا ہے۔ ظالم لوگ تھے، ظالم بادشاہ تھے۔ تو جب ان کی باری آتی ہے، اللہ کو منظور نہیں ہوتا، لیکن جب ان کی باری آتی ہے، کھینچی ہوئی تلوار جو ہے تو وہ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت ایسی تقریر کرتے ہیں کہ بادشاہ پہ لرزہ طاری ہو جاتا ہے، یعنی ایسے جو جوش والے الفاظ ہوتے ہیں بادشاہ پہ لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ اور خوش قسمتی سے وہیں پر اسی دربار میں موجود ہوتے ہیں کون، امام محمد بن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے پاس یہ پہلے علم حاصل کرنے کے لیے گئے تھے۔ تو وہ جب ان کو دیکھتے ہیں تو بادشاہ کو کہتے ہیں کہ اس بندے کو تو میں جانتا ہوں۔ بادشاہ کہتا ہے کہ یہ جو ہے تو وہ ہمارے خلاف سازشوں میں مصروف ہے۔ تو یہ پھر امام احمد رحمۃ اللہ علیہ ان کو کہتے ہیں، امام محمد ان کو کہتے ہیں کہ یہ کسی طرح کی سازش میں مصروف نہیں ہے، اس کا تو کام ہی نہیں ہے، یہ تو صرف تعلیم اور تعلم جو ہے تو یہ کام کرتے ہیں۔ بہرحال ان کے کہنے پر چونکہ یہ بھی استاد ہوتے ہیں، وہ ہارون رشید ان کی بات، امام محمد کی بات مان لیتا ہے، اور اس کو جو ہے ان کو ریلیز کر دیتے ہیں۔ لیکن ریلیز کرتے ہیں ساتھ شرط یہ رکھتے ہیں کہ اس کو جو ہے تو ان کو آپ اپنے پاس اپنے گھر میں رکھیں گے، تاکہ یہ ہمارے خلاف پھر کوئی جو ہے تو وہ سازش نہ کر سکے، ٹھیک ہے، یعنی زیر نگرانی آپ ان کو رکھیں گے۔ اور اس طرح 84 سے 86 تک دوبارہ یہ اپنے اسی امام محمد کی نگرانی میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی 84 سے 86 تک 2 سال نگرانی میں رہتے ہیں، اور یہیں سے پھر ان کو دوبارہ علم حاصل کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ اور پھر وہاں سے یہ جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہوتے ہیں یہ نا، تو امام محمد بن شیبانی، ان سے جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو فقہ ہے، یعنی عقلی دلائل پہ جو لوگ بات کرتے ہیں، ان کو آپ کو پتہ ہے ان کو اہل الرائے بھی کہا جاتا ہے۔ فقہ حنفی کو اہل الرائے، یعنی اپنے عقل سے جو ہے تو یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ان کو کہتے تھے، باقاعدہ حدیثوں میں آئے ہوا کہ یہ اپنے عقل سے کام لیتے ہیں۔ بہرحال یہ ان سے یہ علوم حاصل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب ان کے پاس ذخیرہ ہو جاتا ہے 2 قسم کا، ایک جو کتابی علم ہے یعنی کہ دلائل کا علم، دوسرا عقل کا علم، یہ دونوں کو اکٹھا کر کے ان پہ کام کرنے لگ جاتے ہیں۔ اس کے بعد دوبارہ 186 ہجری میں دوبارہ مکہ میں جاتے ہیں والدہ کے پاس، وہاں پہ اپنا مسند لگا کے درس و تدریس کا کام کیا کرتے ہیں، شروع کر دیتے ہیں۔ اور 86 سے 95 تک 9 سال یہ دوبارہ پھر مکہ میں رہتے ہیں اور اپنا حلقہ لگاتے ہیں، لوگوں کو مسئلے مسائل سکھاتے ہیں۔ اب اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ 195 ہجری کے بعد، یعنی وفات کے تقریباً 9 سال 8-9 سال پہلے ان کا مائنڈ چینج ہو جاتا ہے۔
علم کے لحاظ سے مائنڈ تبدیل یہ ہو جاتا ہے، یہ کہتے ہیں کہ کیوں نہ میں مسائل کو اخذ کرنے کے اصول بتاؤں، یعنی فقہ کے جو اصول ہوتے ہیں، اصول فقہ، یہ کہتے ہیں کہ میں کیوں نہ ایسے اصول رائج کروں کہ جس سے کوئی مسئلہ ہے ہم اس اصولوں پر اس کو پرکھیں تو ہمارے پاس اس کا حل نکل آئے۔ تو یہ ان کے ذہن میں آتے اور یہ اصول بنا لیتے ہیں۔ جب اصول بناتے ہیں تو ایک کتاب لکھتے ہیں، ایک رسالہ لکھتے ہیں جس کا نام ہوتا ہے جی الرسالہ، الرسالہ امام شافعی رحمۃ اللہ، یعنی کہ یہ وہ پہلا رسالہ ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا جس میں انہوں نے اصول فقہ کے بارے میں جو ہے تو لکھے ہوئے ہیں، فقہ کے اصول، یعنی جہاں سے ہم مسئلے کو اخذ کرتے ہیں، مسئلے کا حل نکالتے ہیں، ٹھیک۔ لیکن یہ کیا کرتے ہیں، اسی کو کاؤنٹر چیک کروانے کے لیے، یعنی ویریفیکیشن کروانے کے لیے پھر دوبارہ یہ جاتے ہیں بغداد کے علماء کے پاس کہ میں نے یہ اصول رائج کیے، آپ اس کو جو ہے تو کیا کرو، دیکھ لو۔ جب وہ دیکھتے ہیں تو بہرحال کرتے کرتے یہ واپس 198 عیسوی ہجری میں واپس اپنے اس میں آ جاتے ہیں، ٹھیک، علاقے میں نہیں، وہاں سے دوبارہ وہاں سے 198 میں مصر چلے جاتے ہیں آگے مزید تعلیم کے لیے وغیرہ وغیرہ کسی بھی معاملے کے لیے، تو وہیں پر مصر میں رہتے ہیں تقریباً 5 سال، اور 204 ہجری میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ یہ تھے ہمارے پاس امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان پہ جو ہے تو الزام لگتا ہے کس کے جی، ناسبی ہونے کا، اہل البیت سے محبت تو کرتے ہیں لیکن آپ کو پتہ ہے کہ وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ جس میں اگر اہل البیت سے محبت کے بارے میں اگر کوئی سر اٹھاتا تو بادشاہ ان کے سر کیا کر دیتا، قلم کر دیتا، ٹھیک ہے۔ یہ روایت رہی ہے بنو امیہ کی، اور یہی بنو عباس کی تھی۔ تو اب ان کو رافضی کہا جانے لگا، رافضی، یعنی اب رافضی کیا ہے اور ناسبی رافضی کیا، یہ ایک الگ ٹرم ہے، اس پہ انشاءاللہ پھر کبھی گفتگو کروں گا۔ تو ان کو رافضی کہا گیا۔ تو ان پر ان کے جو ہے تو بڑا مشہور شعر ہے، عربی کا شعر، وہ کیا کہتے ہیں، ان کان رفضاً حب آل محمد، آل محمد، قل یہدی یسقلان انی رافضی، یعنی اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ اگر آل محمد سے محبت کا نام رافضی ہونا ہے تو اے جن و انس گواہ ہو جاؤ کہ میں رافضی ہوں۔ یہ ان کا جو ہے تو شعر بڑا مشہور ہے اور آج بھی ہمارے پاس کتابوں میں موجود ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ آل رسول سے محبت کا نام اگر رافضی ہونا ہے تو اے دنیا جہان کے جن و انس آپ گواہ ہو جاؤ کہ میں رافضی ہوں۔ یہ تھا ہمارے پاس امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا دیکھا اللہ پاک اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔